کے پی حکومت گھر جائے گی یا علی امین گنڈاپور جو آج ایک بہت بڑا کاروان لے کے لاہور گئے ہیں، وہاں پنجاب اسمبلی کے جو ممبران ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ممبرشپ معطل کر دی جائے گی یا ختم کر دی جائے گی، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک فارم ہاؤس میں وہاں اکٹھ ہو رہا ہے اور وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد صوبے میں کیا حالت ہے، اور ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے کہ خیبر پختونخوا کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا، چاہتے ہیں کہ صوبے میں تبدیلی آئے، یہ چاہتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر سے آئے۔ اس پہ ہم بات کریں گے نعیم حیدر پنجوتا صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمیں جوائن کریں گے اختیار ولی خان جو کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ ہاٹ ایشو ہوگا بڑھتی دہشت گردی، کیا سیاستدانوں کو بھی اس کا احساس ہے، یہ بھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ گزشتہ 6 ماہ میں دہشت گردی کے 536 واقعات ہو چکے ہیں۔ صرف باجوڑ میں 3 جولائی کو بم دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر 5 پولیس اہلکاروں سمیت شہید ہو گئے، 16 زخمی ہوئے، اور 10 جولائی کو ضلع باجوڑ کے علاقے میں ہی عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما مولانا خان زیب پر حملہ کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھی ڈاکٹر طارق بھی شہید ہوئے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ سیاستدان ہمارے کیا کر رہے ہیں، یہی دونوں مہمان ہیں، انہیں سے پوچھیں گے۔ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا کہ اجیت ڈوول جو بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے پاکستان کو، اور دیکھنا یہ کہ پاکستان وہ چیلنج لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ اور چیلنج یہ ہے کہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے 4 دن کی مئی میں، اس پہ بھارت کے ہونے والے نقصان کی کوئی ایک تصویر دکھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ٹوٹی ہوئی کھڑکی کا شیشہ ہی دکھا دیں تو ہم مان لیں گے۔ تو اس پہ بات کریں گے ایڈیٹوریل میں۔ میں پنجوتا صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں، آپ یہاں ہیں، وہ دور ہیں، چلیں دور کے ڈھول سمانے ہوتے ہیں، بعد میں کر لیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ صوبے میں تبدیلی آنی چاہیے، ہم چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کھل کے پریس کانفرنس میں، لیکن وہ تحریک انصاف کے اندر سے آئے۔ اگر یہ تبدیلی تحریک انصاف کے اندر سے آئی تو آپ کے خیال میں کون ہو سکتے ہیں اگلے وزیر اعلیٰ؟ میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے افطار صاحب پچھلے شو کے اندر، تو ان سے تفصیلاً جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی امین کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ ہو اور یہ تبدیلی اندر سے آئے، ہم عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہیں۔ اب اندر کی تبدیلی کی جہاں بات کی جا رہی ہے تو اندر کی تبدیلی اس وقت آئے گی جب عمران خان صاحب سمجھیں گے۔ عمران خان صاحب نے ان کو وزیر اعلیٰ لگایا ہے، جب تک ان کو لگایا گیا ہے تب تک انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واحد صوبہ ہے جہاں عوام کے مینڈیٹ کی حکومت ہے، حالانکہ ہمارے وہاں پر بھی دھاندلی کر کے ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں، لیکن وہاں عوامی نمائندگی ہے، نہ وفاق میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان۔ نہیں تو یہ پتن رپورٹ اٹھا لیں، یہ کمشنر راولپنڈی کا بیان اٹھا لیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ 70 ہزار کی لیڈ سے لوگ جیتے تھے، ہرایا گیا، وہ تمام ایویڈنس جو آن ریکارڈ حصہ ہے 180 دن کے اندر پٹیشن نہیں ڈیسائیڈ کی گئی۔ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، خیبر پختونخوا کی حد تک، کیونکہ وہ خود ادھر سے لڑتے ہیں، ان کی سیاست ہے، ان کا حلقہ ہے، علی امین ان کے مخالف ہیں، تو وہ ظاہری بات انہوں نے کہنا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو ایک پولیٹیکل ایک نیریٹو وہ اپنا جاری کیے ہوئے ہیں۔ باقی حقائق یہی ہیں کہ کوئی ان کی طرف سے جو ہے وہ ایسی کلیم نہیں کی گئی کہ بھائی ہمارے پاس فارم 45 ہیں، لے کے آ جائیے۔ میں کامران صاحب کو کہتا ہوں، مولانا صاحب کو کہتا ہوں، کوئی لے کر آ جائے کس حلقے کا وہ جیتا ہوا ہے، اور ہم کہیں گے جناب پروگرام کے اندر ہی ہم تو ادھر ہی الیکشن کمیشن آپ کو بنا دیں گے افسار عالم صاحب، ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ان سے آپ کہہ لیجئے، یہ کہیں گے آپ الیکشن کمیشن کے اندر جائیں، جو 180 دن کا ٹائم ہے قانون کے مطابق ڈیسائیڈ کرنے کا پٹیشن، وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی۔ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ کیا علی امین گنڈاپور کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ بنا تو کون بنے گا؟ کوئی اس حوالے سے نہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے، نہ اس حوالے سے کبھی سوچا ہے، اور جب خان صاحب نے ان پہ اعتماد کیا ہوا ہے تو پھر ان کو کوئی ہٹانے اگر خان صاحب فرض کریں، کیونکہ ہم یہ خبریں سنتے ہیں، خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ گنڈاپور پہ ان کو اعتماد نہیں رہا، تو اگر انہوں نے کہا کہ ہٹا دیں پھر کون امیدوار ہو سکتا ہے؟ سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خواہش تو بڑے لوگوں کی ہے کہ ان کو ہٹا دیا جائے، تکلیف ظاہری بات ہے کہ وہاں سے سارا معاملہ ہے، لیکن خان صاحب نے ان کو لگایا اور کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا، بالکل ہمارے ایم پی سارے انٹیکٹ ہیں۔ ٹھیک، آپ کی پارٹی کے اندر سے اعتراض آ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اتنا بڑا قافلہ لے کے اس میں بہت ساری سرکاری گاڑیاں ہیں، گنی نہیں جا سکتی، ان پہ سرکاری نمبر پلیٹ ہے، سرکاری پیٹرول بھی اس میں استعمال ہوگا، اور وہ سرکار کے کام کرنے چاہیے تھے اسے، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ آپ کی جماعت یہ نعرہ لے کے آئی تھی کہ ہم یہ سب نہیں کریں گے جو پرانی سیاسی جماعتیں کرتی رہی ہیں، لیکن آج وہ کاروان دیکھ کے لگا ہے کہ آپ کی جماعت ان سے کسی سے کم نہیں ہے۔ پھر وہ لاہور گئے، پشاور سے لاہور، ایک گاڑی کا ایک طرف کا خرچہ بھی میرا حال اگر 50,000 روپیہ ہو تو تقریباً، جو پیٹرول بہت مہنگا نا آپ کہتے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ اتنا خرچہ کر کے
کس لیے گئے ہیں کہ جبکہ آج تک آپ کی پارٹی کے لیڈر کبھی وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو ملنے جیل نہیں گئے, عمر سرفراز چیمہ کو ملنے نہیں گئے, اعجاز چودھری کو ملنے نہیں گئے, میاں محمود رشید وہیں پہ ہیں, ان کو نہیں گئے, شاہ محمود قریشی بھی وہیں پہ ہیں, ان کو ملنے نہیں گئے. جو جیل میں ہیں قربانی دے رہے پارٹی کے لیے, پارٹی کے اندر سے اعتراض آ رہا ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ ایک نیریٹو جو ہے جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بنا رہے ہیں کہ 100 گاڑی ہے. آپ کی پارٹی کا اچھا نمبر کم نہیں, میں 100 گاڑی ہے, تو وہ جو ایک بڑی تعداد ہے پھر 100 سے تو کم ہی ہے نا. ٹوٹل ان کے پاس ساتھ جو 5-7 یہ ویڈیو چل رہی تھی, 5-10 گاڑیاں جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں روٹین کے مطابق. ایک بھی غلط ہے نہیں, دیکھیں وہ سی ایم ہے, اب انہوں نے ڈیفینیٹلی اگر وہ پنجاب کے اندر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ پروٹوکول تو ہوگا نا, وہ خالی تو نہیں اکیلے جائیں گے. سرکاری گاڑی میں نے خود دیکھی بہت. ہاں نہیں, سرکاری گاڑی یہ ویڈیو چلی ہے, نہیں پروٹوکول والی ہیں, پروٹوکول کی ہیں, اور باقی جتنی بھی ہیں وہ تمام ہمارے ایم پی ایز, منسٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, اور جو کے پی کے جو وہاں پہ عہدیداران ہیں, چیئرمینز ہیں, وہ سارے آئے ہوئے ہیں. غلط نہیں ہوا. نہیں دیکھیں ان کا ایک سرکار کا پیٹرول پیسہ استعمال کرنا اتنے لمبے سفر کے لیے بائی روڈ اور اتنے لوگوں کا, آپ کے خیال میں وہ غلط نہیں ہے؟ ابصار صاحب آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سرکار کا پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, اسپتالوں کے اوپر تختیاں اپنی لگ رہی ہیں, عوام کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, تمہارا نام چینج جو پرانے پروجیکٹس تھے مریم نواز صاحبہ نے وہ اپنے نام سے شروع کر دی ہیں, تو آپ تنقید کریں, آپ کا حق ہے, لیکن یہ کہہ دینا کہ سرکاری قافلہ تھا, بالکل نہیں تھا. 500 کے قریب گاڑیاں تھیں, ہمارے ٹکٹ ہولڈرز, ایم پی ایز, ایم این ایز, منسٹر ساتھ تھے, اور پنجاب سے بھی جو آئے تھے اپوزیشن لیڈر وغیرہ, ان کے ساتھ اگر کوئی گاڑی تھی, پروٹوکول تھا یا ان کے ساتھ کوئی گارڈ تھا, تو وہ ان کے ساتھ ویسے سیکیورٹی کے طور پر رہتا ہے. انہوں نے ٹریول کرنا ہے, سی ایم ہیں اور وہ پاکستان کے اندر ٹریول کر رہے ہیں. دنیا میں بھی جہاں کوئی جاتا ہے تو وہ اس میں تمام لوگ ساتھ ہوتے ہیں, اس کے پروٹوکول کے اندر وہ شامل ہوتے ہیں. لیکن وہ بات نہیں ہے, خلاف نہیں تھے آپ؟ نہیں, پروٹوکول کے تو خلاف ہیں ہم, لیکن ایک سیفٹی کے لیے تو ابصار صاحب آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا, اتنی تو سیکیورٹی تو آپ کو چاہیے. یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ ہیلی کاپٹر, جب سے علی امین سی ایم بنا ہے آج تک اس نے ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کیا. تو آپ باقیوں کو دیکھیں, تو خیر آپ نے سوات میں لوگوں کو بچانے کے لیے بھی استعمال نہیں, سوات میں بچانے کے لیے انہوں نے رپورٹ اپنی ساری بتائی ہے کہ کس کی غلطی تھی اور کیا تھا اس کا, اور اس میں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے کہ 20 بچے جو ہیں وہ لوگ پاک پتن کے اندر مر گئے ہیں آکسیجن کی وجہ سے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کا ذمہ دار یہ کہیں کہ غفلت. سوال یہ تھا کہ ان ڈاکٹر یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی, ان سب کو کیوں نہیں ملنے گئے کبھی بھی؟ جو لاسٹ ٹائم میں علی امین صاحب کے ساتھ تھا, لاہور ہم گئے, اور اس وقت پتہ چلا کہ جاز صاحب کی طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا, رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم ہاسپٹل آ رہے ہیں, تو فون پہ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ ہاسپٹل نہ آئیں, میں جو ہے مجھے دوبارہ ادھر شفٹ کر رہے ہیں جیل کے اندر, تو لہٰذا آپ کا شکریہ, مہربانی. پھر علی امین صاحب نے بتایا کہ ان سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ادھر دوبارہ شفٹ کریں. ٹھیک, تو جہاں تک ان کو ایکسیس ہوتی ہے وہ اپنی پوری کوشش بھی کرتے ہیں, رابطے میں بھی ہیں, اور ہر طرح سے پورے اب ہمارے جتنے ورکرز ہوئے ہیں گرفتار, ان کے اندر جتنی ان سے ہیلپ ہو سکی انہوں نے کی ہے, اور باقی لیڈرشپ بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اختیار ولی صاحب, آپ نے سنا پنجوتا صاحب کو یہ بتائیے گا کہ میں وہی پولیٹیکل سوال ہے میرا پہلا, کہ مولانا صاحب نے فرمایا آج کہ وہ چاہتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ تبدیل ہو, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ تبدیلی تحریک انصاف کے اندر سے آئے. تو کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کیا آپ بھی مولانا صاحب کو اس پہ سپورٹ کرتے ہیں؟ میٹنگز ہو رہی ہیں آپ کے اور مولانا کے درمیان, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وزیر اعلیٰ جے یو آئی کا یا مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا آنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابصار عالم صاحب. دیکھیں, مولانا صاحب نے جو بات کی ہے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو انسائٹ بتاتا ہوں. انسائٹ اس کا یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے نا, وہ اس کو باہر سے خطرہ کم ہے. اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو ملا کے ہمارے پاس جو ممبرز بنتے ہیں پھر بھی ہمارے پاس 20 لوگوں کی کمی ہوتی ہے. اب تحریک انصاف کی اپنی حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے تو ان میں بہت سارے دھڑے ہیں, لیکن 3 ان میں ایسے فیکشنز ہیں کہ وہ بہت بڑے فیکشنز ہیں, اور اس میں سے کوئی بھی فکشن کبھی بھی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. وہ ٹوٹے گا, ان کی حکومت گر جائے گی. ہمارا سٹینس ابھی تک یہی ہے کہ ہم حکومت کو گرا نہیں رہے ہیں, حکومت کے گرنے کا انتظار کر رہے ہیں. حکومت گرے گی. علی امین کی کرسی آپ یوں سمجھ لیں, تحریک انصاف کی جو مجھے لگ رہی ہے کہ وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے, وہ کبھی بھی کسی بھی وقت گر سکے. وہ گرے گی تو پھر ہم اپنا آئینی, جمہوری, دستوری اور پارلیمانی کردار جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر وہ ہم ادا کریں گے. آپ نے کہا ٹانگیں, مطلب 3 گروپ ہیں,
پی ٹی آئی میں، تو آپ انتظار کریں کہ ان میں سے ایک ٹانگ گرے تو آپ اپنا رول جمہوری، آئینی اور قانونی استعمال کریں، تو وہ استعمال کرتے ہوئے آپ پی ٹی آئی کے اندر ہی سے کسی کو وزیر اعلیٰ نامزد کریں گے یا اپنا یا جے یو آئی کا لائیں گے؟ یہ ابھی بہت ارلی ہے اس وقت یہ بات کرنا، مطلب وہ تو پھر دیکھا جائے گا کہ کون سا گروپ بڑا ہے، کس کے پاس کتنے لوگ ہیں، کتنے ممبرز ہیں، لیکن اس بات پر تمام اپوزیشن کی جماعتیں اور بشمول تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا حصہ، وہ سب اس بات پر ایگری ہیں کہ بس اب بہت ہو گئی ہے، اب بہت ہو گئی ہے کہ جھوٹ بولے جاؤ، پروٹوکول نہیں لینا، پروٹوکول لے لیتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں نہیں بیٹھیں گے، سائیکل پر بیٹھ کر جائیں گے، پھر سائیکل کو بھول کر یہ ہیلی کاپٹر ہی یوز کرتے ہیں، قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے، خودکشی نہیں کی، قرضہ لے لیتے ہیں، انقلاب لائیں گے، انقلاب کوئی نہیں لایا، بلڈوزر کوئی نہیں پھرایا گورنر ہاؤسز پر، وہاں پر البتہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی مجلسیں بنائی گئی۔ صوبہ جو ہے اس وقت اتنے برے حالات میں ہے، گورننس کی اتنی بدترین مثالیں ہیں۔ ابصار عالم صاحب، آپ اس ملک کے ایک کوہ نمشق اور سینئر صحافی ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خیبر پختونخوا کی، اور وہاں پر آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں جہاں سے ان کے سی ایمز رہ چکے ہیں، باقی ضلعوں کو چھوڑ دیں، ایک آپ کو سوات لے کر جاتا ہوں، ایک آپ کو میں لے کے جاتا ہوں نوشیرہ اور پشاور ویلی کے حالات دکھاتا ہوں جہاں سے ان کے پہلے سی ایم تھے، پھر اس کے بعد محمود خان تھے، اور پھر اس کے بعد ڈی آئی خان چلتے ہیں۔ آپ حالت دیکھیں، ہسپتالوں کی حالت دیکھیں میں دیکھیں اختیار صاحب، سوات جانے والوں کے ساتھ جو ہوا ریسنٹلی وہ مجھے یاد ہے، ڈی آئی خان میں تو سنا ہے 5 بجے کے بعد آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ مجھے یہ بتائیے، میرا ٹیسٹ بعد میں لے لیں آپ، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی اپوزیشن میں جب ہے، مرکز میں یا جہاں بھی، وہ اتنا احتجاج کرتی ہے کسی بھی بات پہ، باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، مار کھاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں اگر واقعی حالات اتنے خراب ہیں جتنے آپ بتا رہے ہیں، تو آپ لوگ پھر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اپنے ٹھنڈے کمروں میں، آپ اپوزیشن باہر کیوں نہیں نکلتی؟ وہاں اپوزیشن کم تو نہیں ہے؟ اب تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت گرا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قریب تو 50% تو ہوں گے، 40% ہوں گے۔ آپ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ بند کیوں نہیں کرتے سڑکیں پشاور کی؟ بتائیں نا ذرا۔ سر میں بتاتا ہوں آپ کو، میں مسلم لیگ نون کی اگر بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس سے، میں پچھلے ہفتے گیا ہوں، میں نے مالکنڈ میں کنونشن کیا، اس سے پہلے ہم نے سوابی میں کیا، اس سے پہلے ہم نے نہیں کنونشن کی بات نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں 18 لوگ مارے گئے سوات میں، آپ نے کیا وہاں پہ اسمبلی کے سامنے دھرنا کیوں نہیں دیا؟ سڑکیں بند کیوں نہیں کی وہاں کی ڈی چوک کی؟ سر سن لیجئے، اس سے پہلے پی ٹی آئی نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا اور وہ اسمبلی کے سامنے گئے، علی امین صاحب نے کہا کہ ان پہ ڈنڈے برساد، ان کے سر پھوڑ دیے، آنسو گیس، لاٹھی چارج، سب کچھ، پرچے کٹا دیے، کہتے جی یہ ریڈ زون ہے۔ اس سے پہلے یہاں کے اس صوبے کے خیبر پختونخوا کے منتخب ناظمین نے احتجاج کیا تو ان کے بھی سر پھوڑ کے ان کو واپس گھر بھیج دیا، خون آلود کر کے۔ یہ تو اتنے فاشسٹ لوگ ہیں، یہ تو دوسرے لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے۔ یہ جو وہاں پہ باتیں کرتے ہیں نا اسلام آباد میں بیٹھ کر اور مرکزی میڈیا پر بیٹھ کر، جب خود کو یہ پورٹریٹ کرتے ہیں کہ یار ہم تو بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، ان کی حکومت میں تو یہاں پر کوئی سانس نہیں لے سکتا۔ یہاں پر یہ دوسروں کو بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ابصار عالم صاحب کہ ابھی تک یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود مخصوص نشستوں کے جتنے وہ امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ہیں، ان سے اسپیکر حلف نہیں لے رہا۔ اسپیکر صاحب جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو اسمبلی میں فلور نہیں دیتا۔ ادھر تو حالات یہ ہیں، ایک اپوزیشن بندے کو یہ فنڈز نہیں دیتے۔ وہ آپ کو بھی شکایت ہے ان کے؟ میں پنجوتر صاحب سے پوچھتا ہوں، اس پہ آتا ہوں واپس آپ کے پاس۔